عالمی منظرنامہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تذکرے کے بغیر ادھورا ہے، اور جیسے آپ نے انہیں یاد کیا سیٹھی صاحب، انہوں نے میڈیا ٹاک میں ذکر ایک بار پھر کیا کہ انہوں نے 6 جنگوں میں سیز فائر کرایا، 6 جنگیں رکوائی ہیں، اب صرف ایک بریہ راستے میں رہتا ہے اور وہ ہے رشیا اور یوکرین کے معاملات، یوکرین جنگ کا خاتمہ۔ اس سلسلے میں الاسکا میں بڑی بیٹھک ہوئی، رزلٹ کوئی سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا وہ زیلنسکی یوکرینین پریزیڈنٹ اور رشین پریزیڈنٹ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، اس کا اہتمام ہونے جا رہا ہے، لیکن رشین میڈیا بتا رہا ہے کہ ایسا ایک لو پوائنٹ ہوگا سیاسی مائل سٹون کے لحاظ سے پریزیڈنٹ پوٹن کے لیے، تو وہ یہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مین وائل یورپی لیڈر سارے ڈونلڈ ٹرمپ کے حضور حاضر ہوئے اور ایسے لگا جیسے ایک کورٹ روم ہے اور ان کے سامنے بیٹھے ہیں، یا ایک ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ ہے ان کے سامنے۔ آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ ملاقات جس کا تذکرہ اس وقت امریکن میڈیا میں تو بہت ہو رہا ہے، لیکن رشین میڈیا اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ ایسی کوئی میٹنگ ہونے جا رہی ہے زیلنسکی اور پوٹن کے درمیان۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے زیلنسکی اور پیوٹن کی میٹنگ اسٹریٹ ہوئے۔ ابھی تو یورپینز جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وی آر پارٹ آف دی زیلنسکی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جو پیوٹن نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ ماسکو میں اگلی میٹنگ کریں، اور وہ اس کا یہی مطلب تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو، اور اس سے پہلے ان کے لوگ اور امریکن یہ آپس میں طے کر لیں۔ اور انہوں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ پیوٹن، آپ زیلنسکی اور یورپینز کو آپ نپٹے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، ان سے نہیں ہم نے بات کرنی۔ تو جب ہم آپ سے سیٹل کر لیں گے، آپ ان سے سیٹل کریں، پھر ہم ہمارے ساتھ سیٹل کریں۔ جب سارا کچھ سیٹل ہو جائے گا آپ کے ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ، دین اس کے بعد فائنل میں میٹنگ ہو سکتی ہے زیلنسکی کے ساتھ، آپ کے ساتھ، اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ کام چلے گا، اور کوئی سیز فائر ابھی شارٹ ٹرم میں مجھے نظر نہیں آ رہا، اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ رشیا اور بھی زیادہ اگریسولی بات آگے بڑھائے گا آن دا گراؤنڈ، تاکہ جتنی زیادہ ٹیریٹری اس کے پاس ہو جب فائنل سولوشن ہوتی ہے تو اس وقت دیٹ شوڈ کم ان ہینڈی۔ تو اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یورپینز کتنے کمزور نظر آ رہے تھے آپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طریقے سے انہیں سائڈ لائن کیا ہوا تھا، سنب کیا ہوا تھا، اور بہت غصہ ہے یورپ کے اندر کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہے، تو پھر یہی سلوک ہوگا، دیٹس دا لا آف دا ورلڈ، کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، بات اس کی سننی پڑتی ہے۔ تو یہ بڑ بڑ کرنا بیٹھ کے پیچھے، اٹ میکس نو ڈفرنس۔ اور زیلنسکی بھی آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو پیچھے ہٹ گیا نا، وہ بھی تو اب کہہ رہا ہاں ہمیں بتائیں کہ اگر ہم زمین دیتے بھی ہیں اپنی تو کیا سیکیورٹی گارنٹیز کیا ہے۔ تو اب بات ہٹ گئی ہے، پہلے یہ تھا کہ ہم اپنی 1 انچ زمین نہیں دینے کے لیے تیار، اب یہ ہے کہ زمین تو ہم دے دیں گے، کتنی دیں گے وہ تو بات ہو سکتی ہے، مگر ہماری سیکیورٹی گارنٹی کیا ہوگی کہ کل کو رشیا جہاں کھڑا ہے اور آگے نہ آ جائے اور آ کے لے نہ لے۔ اب وہ سیکیورٹی گارنٹیز کی بات شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب سیکیورٹی گارنٹیز از دا مین ایشو، میرا خیال ہے باقی چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں کہ یہ 4 علاقے جو ہیں یہ رشیا لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو، یوکرین نیٹو میں نہیں جائے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے، مان لی ہے بات روس کی کہ یہ 4 علاقے آپ کے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نیٹو میں نہیں جائے گا۔ اب آئی بات، اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ کس قسم کا نیوٹرل ہوگا زمین؟ یہ اگر نیوٹرل زمین ہے تو پیس کیپرز کون ہوں گے؟ کیا یوکرین کو ایک اسٹرانگ آرمی بنانے کی اور رکھنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں؟ پیوٹن کہتا ہے نو۔ تو اب یہ سارے جو یہ ڈیٹیلز ہیں نا، دیز ہیو ٹو بی ورکڈ آؤٹ، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف یورپینز کو سمجھانا ہے، دوسری طرف یوکرین کو سمجھانا ہے، اور میرا خیال ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے، اور ہی از ان اے بگ ہری کہ جلدی ہو جلدی۔ وہ اس کو فکر ہے کہ یہ جو باقی بھی سیز فائرز اس نے کروائے ہیں نا، یہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، وہ خود کہتا ہے۔ اور بائی دا وے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں، یہ باقی سیز فائر جو کانگو اور روانڈا ہے، یا آذربائیجان اور کیا نام ہے آرمینیا کا ہے، یہ سارے جو ہے نا دے فلفی، ان میں کوئی جان وان کوئی نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر کہ اچھا جی چلو سیز فائر کر لیں، یہ کسی وقت بھی پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جتنی جلدی، وہ آئرن از ہاٹ، گرم ہے، آئرن گرم ہے تو ابھی لگاؤ۔ اب اس کے لیے از ویری امپورٹنٹ کہ یوکرین جتنی جلدی ہو سکتا ہو، بیکاز اسے پتہ ہے فلسطین کے اندر تو ابھی کوئی امکان نہیں ہے جو اسرائیل وہاں کر رہا ہے اور جو آگے کرنے جا رہا ہے وہ اب بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں، مگر اس کو یہ بڑی ضروری ہے کہ یوکرین کا مسئلہ طے ہو۔ تو میرا خیال ہے پیوٹن بھی اس کو پتہ ہے کہ اس کو جلدی ہے، اس لیے پیوٹن سلو جائے گا جتنا۔ ہاں، تو یہ گیم ہوتی ہے کہ آپ جلدی میں، ہم سلو ہو جاتے ہیں تاکہ آپ زیادہ کنسیڈ کریں۔ تو دس از واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک بیسکلی لانگ ٹرم سولوشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سب کو کہ یہ 4 علاقے جو ہیں یہ سارے روس کو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2،
सिक्योरिटी गारंटीज कुछ मिलेंगी। नंबर 3 के नो नेटो नेड़े नहीं आने देना रूस के बॉर्डर्स से, एंड दे यूरोपियंस विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है। अच्छा सिर साहब, ये वाला मामला तो 8 से 10 दिन बाद शायद दोबारा किसी मरहले पे पहुंचे, क्योंकि यूरोपियन लीडर्स की जानिब से ये कहा गया है कि 8 से 10 दिन तक मजीद रब्ता करेंगे और मजीद बातचीत करेंगे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जहां बेंजामिन नेतन्याहू को वो वॉर हीरो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और ख़ुद को भी इन अ वे कि मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें काम किया है, जो ईरान के साथ इनका मामला हो। अब वो गज़ा पर कब्ज़े का पहला फ़ेज़ शुरू हो चुका है, बावजूद ये कि आलमी सतह पर तनकीद की जा रही है। रिजल्ट्स क्या होंगे, नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? बड़े ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बिकॉज अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश थी कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो है वो जल्दी से साइन हो जाए, तो वो नहीं होंगे। इस सूरत हाल में वो नहीं होंगे। अब नजर आ गया ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ फलस्तीन, दूसरी तरफ यूक्रेन, वो तवज्जो नहीं देना एक मेजर इशू को या दूसरे को, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। फलस्तीन में तो वो मजबूर है, वो तो जो इजराइल कर रहा है उसको नहीं रोक सकता, वो कोशिश करता है मगर नहीं रोक सकता। वहां तो इसराइल के अंदर अगर कोई बगावत हो जाए, अगर कोई पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाए, या वहां जो कोalition गवर्नमेंट है नेतन्याहू की वो तब्दील हो जाए, वो और बात है। मगर अगले महीने सितंबर में और अक्टूबर में अब यूनाइटेड नेशंस के भी जनरल असेंबली का सेशन है, और उसमें धमकियां आ रही हैं कि अगर ये बंद नहीं करता इसराइल लड़ाई झगड़े अपने और सीज फायर नहीं करता, तो लोग पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लेंगे। फ्रांस ने भी ये कह दिया, सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल आगे बढ़ रहा है ना, ही डजंट केयर। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ना हो कि यूक्रेन में भी कामयाब ना हो और यहाँ भी कामयाब ना हो, तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं बढ़ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं आगे। हाउ ही विल डील विद इट आई डोंट नो, बिकॉज उसकी आदत है बड़ी जल्दबाजी करने की कोशिश करता है और बाद में वो पूरा अधूरा काम रह जाता है। तो अब ये इसराइल जो है अब नेकेड एग्रेशन की तरफ जा रहा है गाजा को सीज करने के लिए। वहाँ 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं, उनको निकाल रहा है, उनको धकेलेगा बाहर, इधर करेगा, मारेगा। और पूरी 60,000 रिजर्विस्ट बुला लिए हैं, लाख की वहाँ फौज है ऑलरेडी। they are going to be killing many more people। और पब्लिक ओपिनियन दुनिया का दिन ब दिन उनके खिलाफ होता जा रहा है। मैं समझता हूँ इसराइल के अंदर भी अब आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन खिलाफ होता जा रहा है नेतन्याहू की। तो अगले 2-3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। वी हैव टू वेट एंड सी। फौज के अंदर बर्नआउट के भी नताइज निकलेंगे, जैसे कि पहले खदशात जाहिर किए जा चुके हैं कि इतने लॉन्ग टर्म जंग के नतीजे में फौज थक चुकी है। फौज के अंदर सर्वे भी करवाए गए हैं जो बता रहे हैं कि कुछ फौजी बिल्कुल ही बददिल हो चुके हैं इस तवील जंग से। हाँ ऐसे है। देखिए ना, जो ब्लो बैक है जिसे कहते हैं कि फौजी भी तो सुनते हैं ना दुनिया क्या कह रही है, फौजियों की भी तो फैमिलीज है ना, प्रेशर तो है दुनिया का। तो आई थिंक ये नेतन्याहू एक सुइसाइडल किस्म की मिशन पे है, नहीं कामयाब होगा, ही विल फेल। नेतन्याहू सरवाइव नहीं करेगा। 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, नेतन्याहू विल नॉट सरवाइव। सो आई थिंक लेट्स वेट फॉर द यूएन सेशन and see what happens। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो सितंबर के महीने में है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म की पॉलिसी ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी। और इसी तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वो दुनिया में हम चाहते हैं, ये बिल्कुल उससे मुतज़ाद है, उनकी दोहरी पॉलिसीज़ का कास है गज़ा का मामला।